خداوند ایک راستے سے نکل کے جا رہا تھا، ایک بے سائز کا پیجامہ مل گیا، بے سائز کا۔ توجہ ہے؟ اے بھائی تھوڑا سا ادھر توجہ رکھو، تھوڑا سا سن لو، ہم آپ کو سنا رہے ہیں یار، آپ کے لیے انرجی صرف کریں، کم سے کم توجہ رکھیں۔ نعرے تکبیر، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، بس نعرے کے جواب میں ہندوستان کی عظیم شخصیت کی آمد ہو رہی ہے۔ میرے استاد کے استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں، ذرا بلند آواز سے استقبال کریں حضرت کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی ایوب رضا قادری، حضرت علامہ مفتی ایوب رضا قادری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں وہ عظیم ذات استاذ العلماء مرکزی استاذ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، استاذ مرکزی اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف آمد ہو چکی ہے۔ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر سے تھوڑی سی دیر اور چند جملے اور سماعت کر لیں، اس کے بعد حضرت کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ درشی پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو ٹریکٹر ڈرائیور ہے پیشے سے، کون ہے؟ ٹریکٹر ڈرائیور، عام آدمی ہے، جا رہا تھا، مل گیا بے سائز کا پیجامہ، کیونکہ ان کی اتنی اوقات تو نہیں کہ کسی پڑھے لکھے سے مل سکے۔ بے سائز کا پیجامہ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے سلام کر کے بولیے۔ ارے جنت کے نام پہ تو سنیوں کے منہ میں پانی آ جاتا، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ مل گیا، کہنے لگے تم کہتے ہو کہ نبی کو اختیار دیا ہے اللہ نے، باختیار ہے تمہارے نبی، اور تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے۔ محمد پناہ نے کہا الحمدللہ میرے نبی باختیار بھی ہیں اور میرے نبی زندہ بھی ہیں۔ کہنے لگا اچھا دلیل دو محمد پناہ۔ محمد پناہ نے کہا کہ میں کیونکہ ایک عام مسلمان ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تمہیں کہاں سے دلیل دے سکتا ہوں۔ کہا کہ ایسا کیجئے، اگر آپ کو دلیل چاہیے میں کسی پڑھے لکھے کو بلا لیتا ہوں، آپ ان سے سوال کیجئے، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ جانتا تھا کہ پڑھے لکھے کے سامنے میں نہیں ٹک پاؤں گا، اس لیے گھیر کر کے کھڑا ہو گیا، بولا بتائیے ذرا، تم بتاؤ۔ بولا ان سے کیا مطلب، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے نبی زندہ ہے۔ محمد پناہ نے کہا ایک بات سن لے کان کھول کر کے، الحمدللہ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے نبی زندہ ہے، میرے نبی زندہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ۔ ان دونوں میں آپس میں بحث ہوتی ہے، تکرار بڑھ جاتی ہے، دونوں طرف کے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے سپورٹر بھی ان کے بھی سپورٹر۔ اب دونوں طرف سے بھیڑ جمع ہو گئی، دونوں میں تکرار بڑھ گئی۔ اب سوچا گیا کہ اب فیصلہ کیسے ہوگا، اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس میں فیصلہ کیسے ہو۔ تو آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کام کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور اس آگ میں دونوں کو بھیجا جائے، جو جل جائے وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے وہی سچا ہے۔ طرف کر کے بولیے، کہا جو جل جائے وہ جھوٹا اور جو بچ جائے، جو بچ جائے، پیچھے والا بھی بولے جو بچ جائے۔ ارے تم سنی ہو، سچے ہو، طرف کے بولو سبحان اللہ۔ کہا کہ چلو فیصلہ ہو جائے کون سچا ہے کون جھوٹا۔ اب آگ جلائی گئی، دونوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک میدان میں آگ جلا دی گئی، لکڑی جمع کی گئی، آگ لگا دی گئی۔ آگ جب آسمان سے باتیں کرنے لگی، کہا کہ دونوں چلے جاؤ آگ میں۔ محمد پناہ کہتے ہیں کہ میں اس خبیث کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں داخل ہو گیا، آگ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا نہ آگ مجھے جلائی نہ اس کو جلائی۔ کہتے ہیں میں حیرت میں کہ معاملہ کیا ہے، کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کہ یہ بھی سچا ہے، اور ذہن میں یہ خیال آنے لگا۔ کہتے ہیں میں حیرت میں کہ آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک آواز کو سنا اور آواز آئی محمد پناہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے، اس کا ہاتھ طرف کر کے بولو یار، اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا، اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، آگ نے اپنی لپٹوں کے اندر اس کو لے لیا۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی آگ کی لپٹوں کے درمیان گھرا، وہ آگ سے نکل کر کے باہر بھاگا۔ کہتے ہیں جب یہ باہر بھاگا تو پیچھے پیچھے میں بھی نکل گیا۔ کہ جب باہر گیا
तो ये तो झूठे होते हैं ना, पैतरा बदलने में बड़े माहिर होते हैं। जब ये घिरते हैं तो सट से पैतरा बदल जाएंगे। ये वहाबी की और ये मुनाफिकीन की पहचान है, ये सुलह कुलियों की पहचान है कि वो एक जगह जमते नहीं है, जब उनकी बात फंसती है तभी सट से पैतरा बदल जाएंगे, समझे। लेकिन सुन्नी से कहां भागेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों जब बाहर निकले तो देवबंदियों ने कहा कि अरे मोहम्मद पनाह ने चीटिंग की। बोले कैसे? हालांकि सब देख रहे थे कि दोनों साथ में आग में गए। बोले कि मोहम्मद पनाह ने चीटिंग की है, मोहम्मद पनाह ने इनको धक्का दे दिया, खुद आग में नहीं गए, इनको धक्का दे करके वापस आ गए। जब ये जुमला कहा, मोहम्मद पनाह की गैरत को कहां गवारा। मोहम्मद पनाह तो सारा मंजर देख चुके थे, नबी का आशिक सब कुछ देख चुका। कहते जब ये जुमला कहा गया मेरे दिल को चोट लगी, मुझे अपनी हक्कानियत पर पूरा यकीन था। कहते जब ये जुमला कहा गया, कहते मैंने कहा पत्थरों सुन लो, अगर तुम ये कहते हो तो मैं सब लोग गवाह हो जाओ, सबके सामने अभी आग में जाता हूँ। मोहम्मद पनाह कहते हैं मैं नबी की शान में नाच पढ़ता हुआ, नबी पर सलात व सलाम पढ़ता हुआ, कहते मैं आग के अंदर चला गया। कहते जब मोहम्मद पनाह आग में चले गए, अब चारों तरफ से आग की लपटें जल रही हैं, मोहम्मद पनाह उस आग के बीच में है, नजर किसी को नहीं आता। कहते कुछ टाइम हो गया, कुछ वक्त हो गया। कहते मोहम्मद पनाह जब बाहर निकल के ना आया तो अब लोगों में कानाफूसी शुरू होती है, लोगों में बातचीत शुरू होती है कि लगता है मोहम्मद पनाह को उस आग ने जला दिया, लगता है मोहम्मद पनाह जल करके राख हो गया, लगता है मोहम्मद पनाह की हड्डियां भी जल गई होगी। अब ये लोग तबसरा कर रहे थे, अब ये कानाफूसी शुरू हुई थी, लेकिन लोग क्या देखते हैं, वो नबी का आशिक, एक आशिक का शेर पढ़ता हुआ आग से बाहर आ रहा है, और मोहम्मद पनाह अदालत का ये शेर पढ़ते हुए आग से बाहर आते हैं, और वो पढ़ रहे हैं इश्क के सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क के सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताज शरिया, खलीफे सरकार ताज शरिया, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अजीज मोहम्मद पनाह कहते हैं कि मैं आग में गया, अब लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से मोहम्मद पनाह को। अब लोग पूछने लगे मोहम्मद पनाह तुम इतनी देर आग में रहे, बताओ तुमने आग को कैसा पाया, तुम आग में गए, तुम्हें आग ने जलाया क्यों नहीं। मोहम्मद पनाह कहते हैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, सारी जिंदगी तमन्ना लेकर के यही दुआएं करता रहा जो मैंने अभी अर्ज किया था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कहते रात दिन यही तमन्ना थी, लेकिन अपनी गुर्बत के बारिश मैं सरकार के दरबार की हाजिरी मुझे नसीब ना हो सकी, मैं सरकार के दरबार में ना पहुंचा। कहते हैं लेकिन जब मैं आग में गया, आग में जब घुसा था, आग में घुसने से पहले आग का रंग सुर्ख था, लेकिन कहते हैं जब मैं आग में दाखिल हुआ तो अब आग का रंग सुर्ख नहीं है बल्कि गुंबद खजरा की तरह हरा कलर हो गया है, वो आग हरे रंग की हो गई है। अब कहते हैं आग में मुझे ठंडक महसूस हो रही है। आग के दरमियान खड़े होकर के मैं अपने नबी पर सलात व सलाम पढ़ने लगा और मैं कहने लगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जे सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिन अफरोज साहब पे लाखों सलाम। कहते मैं सलाम पढ़ रहा था, ये सलाम खत्म किया, फिर मैंने सलाम शुरू किया। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशी दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते दिल करो ठंडा मेरा वो कबे बचा निसार, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते मैं अपने नबी पर सलाम पढ़ता रहा, मैं नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहा कि मेरी किस्मत की मेराज हो गई, मेरा कचर चाक गया। कहते मैंने क्या देखा कि मैं जिस नबी की अजमत के लिए उस आग में आया था, अभी चंद लम्हात गुजरे थे, मैं सलाम पढ़ ही रहा था कि मैंने जब आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि गुंबद खजरा के नकी मेरे नबी मेरी निगाहों के सामने खड़े हैं, सरकार सामने है। और कहते जब मैंने अपने नबी को देखा तो ज़बाने आला पर मैं पुकार उठा, अल्लाह की सुल्तान का कदम, शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताज शरिया, खलीफे ताज शरिया, हजरत
حضرت علامہ زاہد حسین صاحب قبلہ۔ میرے عزیزو، نبی سے سچا عشق کرو، اب وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ نبی سے سچا پیار کرو، لہد میں عشق رکھے، شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے دوستو، آخری بات میں عرض کر دوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سکھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کے بچوں کے اعمال، ان کے ماں باپ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے والدین میں قبر پر ان کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا، بہت سے لوگ اکثر دیکھا ہوگا، تھوڑی سی 2 منٹ کی گفتگو بس میں ختم کر رہا ہوں۔ لوگ جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہوئے، ان سے کہا بچہ تو کوئی شکایت کرتا ہے نا تمہارا بچہ شرارت کرتا ہے، ارے بولے بڑے ہوں گے سب سمجھ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو پالنے کی۔ اگر آپ کا بچہ گالی دیتا ہے اور خدا نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے، وہ بچہ جوان بھی ہو جائے، گالی آج بھی بکتا ہے، تو یاد رکھیے قبر میں آپ کی پٹائی ہونا طے ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قبر میں اولاد کے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی حضرت کے شہزادے حضرت مولانا فیضان صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے، بڑے دل باغ باغ ہوا، اور میں سوچ رہا تھا کتنی قسمت والی ہوگی وہ ماں جس نے اس لال کو پیدا کیا۔ اگرچہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی روح قبر میں کروٹیں بدلتی ہوگی، اور جب ان کا بچہ یہ اچھے عمل کر رہا ہے، ان کے گھر والے اس جلسے کو سجا رہے ہیں، تو میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہوگا، فرشتوں میری بندی کو سونے دو، اس لیے یہ قبر میں ہے، اس کی روح کا اشارے ثواب کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اچھے عمل کرو، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سکھاؤ تاکہ تم دنیا سے جاؤ، تمہارے بچے اچھے عمل کریں تاکہ تمہاری روح کو تسکین ملے، تمہیں قبر میں آرام ملے۔ اگر بچوں میں خرابی ہے تو یاد رکھنا قبر میں تمہاری پٹائی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، شریعت پہ مضبوطی سے عمل کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر کے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ بہت اچھی تقریر مختصر وقت میں آپ نے خلیفہ سرکار تاج